اپنے باورچی اور ڈرائیور پر ریپ کا الزام لگاتے ہوئے پاکستانی نژاد امریکی اور بھارتی اداکارہ سومی علی نے کہا ہے کہ اداکار سلمان خان کو سالہ سال جسمانی اور جنسی تشدد کرنے پر ان سے سرعام معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر مختصر دورانیے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض لوگ انہیں تانے دے رہے ہیں کہ انہوں نے شہرت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے سلمان خان پر جنسی، جسمانی اور ذہنی تشدد کے الزامات لگائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں نے انہیں یہ تانے بھی دیے کہ وہ سلمان خان کے نامناسب رویے پر 20 سال تک کیوں خاموش رہیں۔ پاکستانی نژاد امریکی سابق اداکارہ نے انگریزی زبان میں جاری کردہ ویڈیو میں کہا کہ انہیں اپنے آبائی ملک پاکستان کے شہر کراچی میں محض 14 برس کی عمر میں گھر کے باورچی نے ریپ کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے ایک باورچی کے ہاتھوں ریپ ہونے کی بات بھی شہرت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ باورچی کیا سلمان خان جتنا مشہور تھا؟ سومی علی نے کہا کہ بعد ازاں انہیں 19 برس کی عمر میں ایک چوکیدار نے بھی ریپ کیا۔ اس کے بعد امریکہ میں ایک ہائی اسکول کے طالب علم نے بھی ان کا ریپ کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا انہوں نے چوکیدار اور طالب علم پر بھی ریپ کی بات توجہ اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کی تھی؟ سومی علی نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے والے مسائل پر بات کرتی آئی ہیں، البتہ انہیں سلمان خان کے خلاف بات کرنے میں 20 سال لگے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان خان کے خلاف اب بات کرنے کی متعدد وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بالی ووڈ اداکار نے ان کی ڈاکیومنٹری فائٹ اور فائٹ کو بھارت کے ٹی وی چینل ڈسکوری 1+ پر نشر کروانے سے روکا۔ سومی علی کے مطابق ان کی دستاویزی فلم میں بھارت میں جنسی ہراساں اور ریپ کے شکار ہونے والے مخنث افراد، ٹرانسجینڈرز، خواتین اور مرد حضرات کی کہانیاں ہیں، اور مذکورہ دستاویزی فلم کو بھارت میں نشر ہونے سے سلمان خان نے روکا ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں مزید کوئی وضاحت نہیں کی کہ سلمان خان نے کس طرح ان کی دستاویزی فلم کو نشر ہونے سے روکا۔ انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ سلمان خان نے تعلقات کے دوران انہیں جنسی، جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی تذلیل کی اور ان پر گھریلو تشدد کیا۔ سومی علی نے بتایا کہ سلمان خان نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اسے بھلا چکی تھیں، مگر سلمان خان نے ان کی دستاویزی فلم کو نشر ہونے سے روکا، جس وجہ سے وہ ان کے خلاف بات کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ کچھ نہیں چاہتی، ان کی صرف یہی خواہش ہے کہ سلمان خان ان سے سرعام معافی مانگیں اور ان کی دستاویزی فلم کو نشر ہونے دیں۔ پاکستانی نژاد سابق اداکارہ کے مطابق وہ شہرت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہی۔ وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ان کی دستاویزی فلم کے ذریعے بھارتی خواتین، لڑکیوں، ٹرانسجینڈرز اور مخنث افراد کی داستانیں سنیں اور سلمان خان ان سے معافی مانگیں۔ سومی علی نے کچھ روز قبل انسٹاگرام پر متعدد پوسٹس میں سلمان خان پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ سلمان خان نے انہیں جنسی، جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا، لوگوں کے سامنے ذلیل کیا اور انہیں انتہائی کم اہمیت انسان سمجھا۔ انہوں نے ماضی میں سلمان خان کے ساتھ تعلقات میں رہنے کے 8 سال کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ 8 سال ان کی زندگی کے بدترین سال تھے۔ سومی علی نے الزام عائد کیا تھا کہ سلمان خان انہیں 8 سال تک استحصال اور تذلیل کا نشانہ بناتے رہے، انہیں تنہائی سمیت سب کے سامنے یہ احساس دلاتے رہے کہ وہ بہت ہی گری ہوئی اور چھوٹی ہیں۔ سومی علی کا شمار 1990 کی مقبول بالی ووڈ ہیروئنز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سلمان خان، سنجے دت، سنیل شیٹی اور متھن چکرورتی سمیت اس دور کے مقبول ہیروز کے ساتھ فلمیں کیں۔ سومی علی نے تقریباً 1 درجن کے قریب بالی ووڈ فلموں میں کام کیا تھا۔ وہ 1990 سے قبل 16 برس کی عمر میں فلموں میں کام کرنے کے لیے امریکہ سے بھارت گئی تھیں۔ سومی علی کی پیدائش پاکستان کے صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں ہوئی ہے اور وہیں انہوں نے بچپن گزارا۔ بعد ازاں وہ اہل خانہ سمیت امریکہ منتقل ہو گئی تھیں۔ سومی علی نے 1.5 دہائی تک بھارت میں وقت گزارا اور سن 2000 کے بعد واپس امریکہ چلی گئیں اور انہوں نے وہاں نو مور ٹیئرز نامی NGO کی بنیاد ڈالی۔ سومی علی کا فلاحی ادارہ استحصال اور ہراسانی کی شکار خواتین کو مدد فراہم کرتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔